کراچی والے ایک مولانا صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے مرید کا کلمہ پڑھوانے والے واقعہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کا رجوع بتایا اور آپ الزام لگایا کہ آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کر نیا واقعہ بنا کر پیش کیا ہے۔ جی اگر اشرف تھانوی صاحب نے رجوع کیا ہے نا، جو اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہوا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اس کے باوجود اگر کہیں ہے ہمیں دکھائیں، ہم ایک دن نہیں لگائیں گے، ہم اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیں گے۔ یہ میں نے وہ کراچی کے مولانا صاحب کا وہ کلپ سنا ہے، وہ کراچی کا مولانا اپنی پبلک کو ابھار رہا ہے کہ جی اس کے اوپر مقدمہ کروا دو، اس نے اتنے بڑے عالم دین کے اوپر بہتان لگایا ہے اور یہ کر دیا ہے اور میرا جواب ہی نہیں دے رہا، یہ نہیں کر رہا۔ یار اللہ کے بندو، یہ اشرف تھانوی صاحب کا جو کلمہ پڑھانے والا واقعہ ہے، کیا یہ میں نے سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی اس واقعے کو جانتے ہیں۔ بریلویوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب وہ بولنا سیکھتا ہے نا، تو اس کو یہ واقعہ سنا دیا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ تو اب جب مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہے اور بریلویوں کے بزرگوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہوا ہے، وہ حش بہشت میں لکھا ہوا ہے۔ اب دونوں بتانے پڑتے ہیں، ورنہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا، کالج میں جائے گا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھے گا، تو وہ آ کے اپنے ابا جی سے لڑے گا، ابا جی تسی تے ایک کلمہ دسیا سی، دوسرا بھی ہے تو تسی دو ایک ہو جاؤ۔ آج کل دو سکھائے جاتے ہیں، اور وہ مجھ سے مزاج سکھائیں گے دو، ورنہ وہ دیوبند تو سکھا ہی دیں گے نا، بریلوی یہ والا سکھائیں گے، دیوبندی وہ والا سکھائیں گے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں ہی پبلک میں آ جائیں گے سوشل میڈیا کی برکت سے۔ تو یہ ان کو چاہیے پہلے اپنے بریلوی علماء کے اوپر مقدمات کریں اور بریلویوں کے کروڑوں عوام کے اوپر جنہوں نے چیز ہائی لائٹ کی ہے۔ ہم نے تو بہت بعد میں، آپ دیکھیں کہ آخری کوسچن یہ ہے، بس اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین 1905 میں، حرمین کی تلوار، جس میں 5 علماء دیوبند کو انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور اس میں یہاں تک لکھا کہ مرتد اور واجب القتل ہیں ان کا دفاع کرنے والے بھی، یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے بیچ میں رگڑ دیا۔ میں نے ایچ ڈی کیمرے، یار اس کو پکڑ لیں میرے بھائی، ایچ ڈی کیمرے کے اندر ویڈیو میں وہ دکھائی ہے حسام الحرمین کی عبارتیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ۔ یہ کراچی کے مفتی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ تو سارے ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ میں نے ان کے بزرگوں کی عبارتیں دکھائی ہیں کہ ایسا پیار کرتے تھے کہ اس طرح کا پیار شاید یہود و نصارہ بھی آپ کے ساتھ نہ کرتے ہوں۔ ایچ ڈی کیمرے میں آپ یہ کلپ دیکھیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ۔ اس کے مقابلے پر جب دیوبند علماء نے کتاب لکھی المحند علی المفند، اس کا نام کیا ہے؟ المحند ہند کی تلوار علی المفند، سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر۔ اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو، جس کو وہ کراچی والا مولوی کہتا ہے امام احمد بریلوی۔ آپ کے اماموں نے اسے سٹھیایا ہوا بابا کہا ہے۔ کتاب کا نام ہے المحند علی المفند، جو آپ کی بنیادی کتاب ہے عقیدوں کی، جس کا میں نے نام رکھا ہے المفند علی المفند۔ ایک سٹھیایا بابا دوسرے سٹھیائے بابے کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے پھر کفری عبارتوں کا دفاع کیا ہے۔ حسام الحرمین میں حمزہ بریلوی صاحب نے جو چیز ہائی لائٹ کی تھی نا عبارتوں کی حد تک، وہ ٹھیک ہے، عبارتوں کو کفریہ کہ باقی توبہ پیش کریں، انہوں نے دفاع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ تو یہ علماء ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، اور میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، آج میں بار بار نہیں دکھاتا، پھر یہ بیچارے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ آپ کلپ وہی دیکھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، جنگ، وہ نام میں نے جنگ رکھا ہے، جنگ تو ہے تھی ان کی، ابھی بھی ہے، اسی لیے تو چندہ بکس اور مسجدیں لاد ہے۔ تو اور اسی میں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو خوارج کی جماعت لکھا ہے اہل حدیثوں کو۔ آج اہل حدیثوں سے چندے لے رہے ہیں سعودیہ جا کے، سعودیہ والے ان کو مجدد مانتے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے خوارج کی جماعت، نجدی والی معاملہ فٹ کیا ان کے اوپر۔ آج کٹھے ہوئے میں المحند میں نے تو نہیں چھاپی، انہوں نے خود چھاپی۔ تو کراچی والے مفتی صاحب کو بتائیں کہ یہ باتیں آپ نے نہیں بتائی تھی، ہم نے آپ کی پبلک کو بتائی ہیں۔ اب آپ یہ جو لوگوں کو ابھار رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر الزام لگاتا ہے، میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اشرف تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کا، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کوٹ کیا ہے۔ پہلی ایک جو میری سب سے بڑی کمزوری ہے،
کہ اشرف تھانوی صاحب حسینی منہج کے تھے، یزید کو انتہائی برا سمجھتے تھے، حسین علیہ السلام کے مخالفین پر لعنت کرتے تھے، باقاعدہ واقعہ کربلا کے اوپر بھی انہوں نے پورے فتوے لکھے، حضرت حسین کے پورے سپورٹر تھے وہ. یہ ان میں ایک پازیٹیو چیز تھی. اہل بیت کی محبت تو ہماری ویسے ہی کمزوری ہے. دوسری پازیٹیو چیز فرقہ واریت جس طرح ان کے فالوورز میں ہے نا، اس لیول کی فرقہ واریت ان میں نہیں تھی. اس وقت شیعہ کے سب سے بڑے مخالف کون ہیں؟ دیوبند. اور دیوبند کے امام کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی. تو اشرف تھانوی صاحب تو اس لیول کے مخالف نہیں تھے. طارق جمیل صاحب نے تھوڑے سافٹ کارنر شیعہ کے لیے رکھا. اتنی موٹی کتاب طارق جمیل صاحب کے خلاف علماء دیوبند نے لکھی ہے، سرفراز خان صفدر صاحب کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے، جس میں ان پہ پتہ نہیں کتنے فتوے لگائے ہیں انہوں نے. طارق جمیل صاحب تو امام بارگاہوں میں جب جا کے بیان کر دیتے ہیں، اتنے پازیٹیو آدمی ہیں، میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں. دوسرا وہ اہل بیت کے دفاع پہ کھڑے ہیں، حضرت حسین کی محبت انہوں نے عام کی ہے، کربلا پہ بات کرتے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب کے بارے میں ان کے اپنے شاگردوں نے نقل کیا ان کے ملفوظات کے حوالے سے، ان کے ساتھ جو یعنی ان کی تعارف پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب جو اشرف تھانوی صاحب تھے وہ ایک گاؤں میں گئے. اس گاؤں میں یا تو ہندو تھے اور یا شیعہ تھے، یا ہندو یا شیعہ، سنی کوئی نہیں تھا. تو اشرف تھانوی صاحب نے شیعہ سے پوچھا کہ یار تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محرم کا جلوس نہیں نکالتے، یہ جناب وہ پنجے نہیں اٹھاتے، تازیانے نہیں اٹھاتے، اور ہم محرم کا جلوس نکالتے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو تم محرم کا جلوس اور یہ تازیانے جو نکال رہے ہو نا، یہ کبھی نہیں چھوڑنے، یہ نکالتے رہنا. کیوں؟ تاکہ ہندو اور مسلمانوں کا یہ فرق تو قائم رہے نا، بالکل ہی نہ اس طرف چلے جائے. اتنی پازیٹیو اپروچ ہو جس بندے کی کہ وہ کہے کہ چلو یار اس وقت تو ہم براڈر سینس میں دیکھیں کہ ایک طرف ہندو ہیں ایک طرف مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہو کے بھی شیعہ کے لیے اتنا نرم گوشہ رکھ رہے ہیں. تو مجھے تو اشرف تھانوی صاحب کی جتنی پازیٹیو باتیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہوئی ہیں، آج نہیں کی ہوئی ہے، کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں. اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے گی تو قرآن میں واضح ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اکارت کیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری میں موجود ہے یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ وہ ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور سے آواز ان کی اونچی ہوگی، حضور سے نہیں گفتگو کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی، اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی. حضور کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بول. پھر قرآن میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، اپنی بات کو ریپیٹ کریں. کافر اس کو بگاڑتے تھے، کہتے تھے رائینا. دیکھو صحابہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، رائینا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو کیونکہ میرے نبی کی شان کا معاملہ ہے. کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا، ہمارا انتظار فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کیجئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ واقعہ ہے نا، یہ واقعہ جو کچھ الامداد رسالے میں لکھا ہے خواب کا اور اس کے بعد بیداری کا پھر اس کی تعبیر، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رسالہ یہ کراچی کا مفتی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ پھر سلامت رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو پھر خود ہی یہ اپنا محاسبہ خود کریں. ہم تو اس پہ بھی توبہ پیش کریں گے، پرانے بزرگوں پہ بھی، نیوں پہ بھی، چھاپنے والوں پہ بھی. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تو آپ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ کیوں سرخ کرتے ہیں؟ پھر میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں جی وہ انجینئر جواب پی گیا، جواب نہیں دے رہا، اس کے اوپر مقدمہ کرو. یار میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پہ گر جائیں گے، آپ کلمے کے اوپر کمپرومائز کریں گے. میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا کہ میں نے آپ کی پبلک کو بتانا تھا کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے خود وہ کلپ ریکارڈ کروا کے مان لیا کہ لکھا ہوا ہے. ورنہ تو وہ یہ کہتے ہیں خود ہی چھاپتا رہتا ہے،
خود ہی کرتا رہتا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنا وہ مقصد اچیو کر لیا. اور نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی علی تو صحیح پٹتا سی, کہ واقعی لکھے, ہم تو سمجھتے تھے علی ویسے ہی لگا رہتا ہے. تو میرا مقصد اچیو ہو گیا, جو جتنے جوابات دے رہے ہیں نا مجھے مقصد اچیو ہو گیا الحمدللہ. اچھا ایک چیز اس میں آپ سے کلیئر کر دوں, ایک بات آپ اور واضح کر دینا کہ یہ جو بریلوی علماء ہیں نا وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ مناظرہ جب بھی ہوتا ہے نا گستاخ رسول والا, آپ تو کہتے ہیں نا دونوں ہی برابر ہیں, ایک ہی لاٹھی. نہیں میں نہیں کہتا ہوں برابر. نہیں آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے میں نے دونوں کو ایک لاش سے دونوں کی پیش کر دی. ہاں عبارتیں پیش. جب مناظرہ ہوا ہے دیوبندیوں کے ساتھ, اس میں بقول ان کے بریلوی جیتے ہیں, مناظرہ جنگ ہوا ہے. اور یہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب کا تو مشہور زمانہ ہمارے دور کی بات ہے, اس میں بھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیتے ہیں. اگرچہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یار اس میں یہ تھا وہ تھا, لیکن یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریلویوں کی عوام کہتی ہے کہ مناظرہ صرف انجینئر محمد علی مرزا جیتا ہے, کیونکہ ان مناظروں کے اندر تو ان عبارتوں پہ بات ہی نہیں نہ ہوتی. نہیں باتیں تو پیش ہوئی ہیں سر, نہیں نا, بریلویوں کے سامنے جو عبارتیں جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں وہ پیش کی ہیں انہوں نے تو بہت ہی پیش کی ہیں سر, جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. اور جس کو جس پیرائے میں ہائی لائٹ کرنا ہے اس پیرائے میں آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو وہ نہیں فکس بیٹھے گی نا. جب تک آپ کمپیریزن کر کے ان کے اصول و مبادی پہ بات نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگی. لہٰذا یہ آپ اس ٹاپک کو ڈیویٹ نہ کریں. اینڈ زٹ یہی ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ بریلوی ہمیشہ ان چیزوں میں جیتتے ہیں. وہ اس لیے کہ دوسرے لوگ اپنے بزرگ سے دستبردار ہونے کی جرت نہیں کرتے ہیں, تو ظاہر بریلویوں نے جیت جانا ہے. بریلویوں سے جیتنا ہے تو بریلویوں کی عوام جیتے گی, اور وہ عوام جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتی ہے اور وہ نعرہ لگاتی ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی سو کارڈ جو آپ ہر بندے کو کہہ دیتے ہیں جو علمی بات کرے, ہم نہیں وابی بھائی, ہم بابی بھی نہیں, بابوں کے ماننے والے, بابوں کا دفاع کرنے والے بھی نہیں, ہم علمی کتابیں. ٹھیک ہو جی, تو علمی کتابی میں بات کر رہا ہوں. باقی یہ ادھار تھا, بڑے لوگوں نے مجھے ای میلز کی مفتی صاحب کا جواب دیں, مفتی صاحب کا جواب دیں. اور مفتی صاحب کے جب ہم جواب دیتے ہیں نا, اور صرف بدعقیدگیوں پہ, ورنہ یقین کریں میں ان کے مفتیوں کے اگر ساروں کے پوسٹ مارٹم کروں میں ہزاروں کلپس بنا سکتا ہوں. ہمارا مقصد نہیں, ہم صرف اختلافی جو عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ اسی مفتی صاحب کا آیا نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے, میرا کلپ ریکارڈ ہوا, اس کے بعد اس نے اپنے موقف ہی بدل لیا. پہلے والے کلپ میں اس نے کہا ہوا تھا کہ میرا یہ عقیدہ آپ نہ رکھے تو خیر ہے, میں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتا ہوں. بعد میں کہتا ہے نہیں, میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے افضل ہے. اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے, کیونکہ پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا. اور وہ ڈال رہا ہے ابن تیمیہ کے کھاتے میں تاکہ اہل حدیثوں کو اپنے ساتھ ملا لے کہ جی ابن تیمیہ نے بحث کی ہے تو مجھے ابن تیمیہ کا موقف نہیں. ابن تیمیہ تو پہلے بھی بحث کی ہوئی تھی, انجینئر صاحب کے کلپ کی وجہ سے آپ کو توبہ کرنی پڑی, کیونکہ وہ اس میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری وہاں مجھے کلپ بھیج رہی ہے, مجھے نہ اس کے کلپ بھیجا کرو کہ میں بھی نہ گمراہ ہو جاؤں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کی روش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کافر ہے, میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو کے کافروں کی روش نہ اڈاپٹ کریں. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو, شور مچا دیا کرو, اسی طریقے سے تم غالب آ سکتے ہو. ان کے بھی غالب آنے کا طریقہ ہے علی کو مت سنو, ان کے تو کلپ چڑھے ہوئے ہیں, میرا کبھی کلپ چڑھا ہے کہ فلاں کو مت سنو. میں کہتا ہوں سب کو سنو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 24 کیرٹ سونا کیا ہوتا ہے اور یہ ملاوٹ والی چیزیں جو بیچ رہے ہیں یہ کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں انہیں مفتیوں کو سنیں, پھر ان سے پوچھیں کہ علی نے یہ دلیل دی, آپ نے یہ دی, آپ کی تو دلیل کمزور ہے. اب میں اسی حوالے سے کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. یہ لیپ ٹاپ میرے پاس بائی چانس کھلا ہوا ہے, اس کو آپ نے فرحان بھائی اس کو JPG نا اس میں ایڈ کر دینی ہے. اب میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں, میں کامنٹس نہیں کروں گا, میں مفتی اور ان کے مقلدین سے کہوں گا کہ اس میں کہاں رجوع ثابت ہوا ہے ان کا. اور اس مفتی صاحب نے اس کلپ میں جھوٹ بھی بولے ہیں, وہ عبارت خود پڑھ رہے تھے. اور یار پہلے آپ کسی سے تیاری تو کر لیتے, میں مشورہ دیتا ہوں آندہ آپ نے تیاری کرنی ہے تو الیاس گھمن صاحب کی شاگردی اختیار کریں. میں گزارش کرتا ہوں الیاس گھمن صاحب ان سب سے لائق آدمی ہیں. ہاں الیاس گھمن صاحب لائق آدمی نہیں کہ ان میں جو ہے نا ان میں سے وہ بہتر ہے. آپ کی طرح پھکیاں دیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, میری طرف پھکیاں دیتے ہیں. اچھا, اور ذہین ٹھیک ہو گئے, ذہین آدمی, تو ان سے آپ تیاری کریں. شاہ جی کا بھی آپ کو مشورہ ہے. تو الیاس گھمن صاحب سے تیاری کر لیتے تو یقیناً, اور یہ پڑھ لیتے اس کو پہلے, اس میں انہوں نے جو پڑھا نا اس عبارت میں ہی غلط پڑھ دیا. اس رسالے میں وہ حضور جو ہے نا وہ اپنے پیر صاحب اشری تھانوی صاحب کو کہتا ہے مرید, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تاکہ وہاں پہ روپ پڑ جائے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ لیا اس بندے نے پھر تو مطلب خواب سچا ہو گیا, حالانکہ وہ حضور اس کو کہہ رہا ہے. اس بیچارے نے اتنی بھی تیاری نہیں کی ہوئی ہے, اور یہ مفتی کی ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے انجینئرنگ کی ڈگری لیں,
جب اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، یہ کام انجینئرز کا ہے. ایسا عالم دین جو انجینئر بھی ہو، اور وہ بھی مکینیکل انجینئر میرے نال دا، ٹھیک ہے نا جی. کوئی اور انجینئر نہیں ہونا چاہیے، پیٹرولیم انجینئر نہیں یہ کام کر سکے گا، یہ مکینیکل کرے گا. اور مجھے وہ کہتے ہیں نا، ایک بندے نے وہ میرے خلاف کریپ چڑھایا ہوا، مرزا پلمبر. تو مجھے ایک بھائی نے نا ای میل کی، وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کی جتنی ٹوٹیاں لیک تھی نا تو آڈے آسے ایسا رہ جائے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے آپ فخریہ کہا کریں. میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، میری کوئی ڈگری ختم نہیں ہو جانی، میں نے جو آنر سے کیا، میں نے جو پوزیشن لی میکینیکل انجینئرنگ میں، وہ ختم نہیں ہو جانی ان کے کہنے سے. تو پلمبر بھی اگر کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پلمبر ٹوٹیاں تو تھوڑی کسیاں نے پلمبر نے. اچھا جی، یہ میں آپ کو وہ رسالہ بتا دیتا ہوں. شاہ جی بس اب مجھے مکمل کرنا تھا. ٹھیک، ہاں جی پلیز. آل امداد رسالہ جی، صفر المظفر 1336 ہجری، آج چل رہا ہے 1439 ہجری. ٹھیک ہو گیا جی؟ 103 سال جی، 103 سال پہلے. اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوا ہے. یہ تھانہ بھون اس قصبے کا نام تھا، اسی وجہ سے تھانوی کہلاتے تھے. آل امداد رسالہ، ٹھیک ہے جی. اور اس کا ہے پیج نمبر، عدد لکھا ہے 8، یعنی 8 نمبر رسالہ ہے. پیج نمبر 34 اور 35 ہے. 34 کے اوپر سوال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سوال، ایک بندہ جو ہے انہوں نے سوال کرتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد وہ سوال لکھتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کو. وہ کہتا ہے اب وجہ اس کی عرض کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کا خیال مجھ کو کیوں ہوا اور حضور کی طرف کیوں رجوع کیا. یہ حضور لفظ اس میں ہم نے ہر جگہ انڈر لائن کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے حضور وہ کہتا کسے ہے. نبی علیہ السلام کو نہیں کہہ رہا، ورنہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نا. وہ کہتا ہے میں آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوا، رجوع کیا. بیعت کا شوق اور مطالعہ صرف مطالعہ کتب تصوف سے اور حضور کی جانب رجوع اس لیے کہ ہمارے نانا مولانا مولوی محمد صاحب مرحوم، مولانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم اور مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم لدھیانہ والوں سے حضور کے اعتقادات ملتے جلتے تھے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں سے آپ کے ملتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو اپنا بزرگ مان لیا ہے. قرآن حدیث کی اس نے دلیل نہیں دی ہے. وہ مفتی بڑا بڑا کہتا ہے وہ تو دیکھو اتنا پریشان ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو رہا ہے کہ بھی میرے جڑے بزرگ سن انہوں نے تواڈے ملدے نے تاں میں تواڈا مرید ہویا. اس سے یہ غرض تھی کہ ہمارے نانا یا کوئی اور اپنے دادا وغیرہ علماء کے اعتقادات گو خراب ہی ہوں ان کو بلا وجہ ترجیح دی جاوے. اصل غرض یہ ہے کہ حضور کے اور بندہ کے اعتقادات بالکل ایک ہیں، اور اگر مولوی صاحبان لدھیانوی اور حضور کے درمیان کسی فروعات میں اختلاف بھی ہو تو اس میں بھی جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر میرے بزرگوں میں اور آپ میں کوئی اختلاف آ جائے نا تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ بھی میری طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہوگا جی. اور حضور کی تصنیف چند کتابیں زیر مطالعہ رہی ہیں جن میں سے بہشتی زیور تو حرز جان ہے. میں بہشتی زیور تو پوسٹ مارٹم نہیں کرنا ہے، حرز جان. اور شرح مثنوی مولانا رومی کے علاوہ اور بھی چند تصانیف نظر سے گزری ہیں. یہ شریف تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی یہ کتابیں پڑھی ہیں تو میں تو بڑا مطلب آپ کا معتقد ہوں. بہشتی زیور میں بریانی بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو طالب علم تھے ان کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مولوی صاحب بھی حضور سے بیعت ہیں. یہ حضور کا لفظ کوئی 8ویں دفعہ آنے لگا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ حضور کسے کہتے ہیں. اس لیے ان سے اور بھی محبت ہو گئی. تو اسنا گفتگو میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تھانہ بھون سے 2 رسالے آل امداد اور حسن العزیز بھی ماہواری آتے ہیں. یہ آل امداد رسالہ اشرف تھانوی صاحب جو ماہنامہ نکالتے تھے، جس طرح بھی اہل حدیثوں کا الحدیث نکلتا ہے، سنہ نکلتا ہے، دیوبند کا بھی وہ نکلتا ہے، وہ ضرب قافلہ حق کے نام سے لیاس گمن صاحب کا، اس طرح وہ رسالے وہ بھی نکالتے تھے. بندہ نے ان کے دیکھنے کے واسطے درخواست کی تو ان مولوی صاحب طالب علم نے چند رسالے مجھ کو دیکھنے کے واسطے دیے. اور الحمدللہ جو لطف ان سے اٹھایا بیان سے باہر ہے. ایک روز کا ذکر ہے. اب وہ واقعہ آ رہا ہے جی جس کے اوپر ہے. اب آپ وہ واقعہ بھی سنیں
اور اسی کلپ میں وہ کہتا نہیں یہ تو خواب میں ہے، پھر بعد میں اس نے پڑھ لیا بیداری، کہتا بیداری میں بھی ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے، حسن العزیز دیکھ رہا تھا، یعنی وہ رسالہ، اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا۔ رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے بزرگوں کا احترام۔ اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں وہ رسالے کو پیٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی تعلیمات چھوڑ دی۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو انہی کا نام لے رہا ہوں نا۔ یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا، اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ اس کو اس مفتی صاحب نے پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں، سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں؟ یا چلاکی نہیں ہوگی، اس کی کمزوری ہوگی، دونوں میں سے ایک بات مانے، یا یہ مانے میں چلاک ہوں، یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں، یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے۔ کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے، ان کے صحبت کے لوگ تھے۔ کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا، اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا۔ لو جی، ان خواب سے بیدار ہو گیا، تسی بھی بیدار ہو جاؤ۔ تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے، اپنی پبلک، میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جو مجھے تو سارے جانتے ہیں نا، وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا۔ میں کہ یار پڑھو تسی، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیے خواب، میں کہ خود پڑھو۔ اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب؟ کہتے ہیں بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ کس حضور کا؟ اس کو مفتی نے پھر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ اور مفتی صاحب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مفتی صاحب بڑی، چلیں اب پبلک خود فیصلہ کرے گی۔ میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ بند نہیں کرنا، مفتی صاحب سے بدتمیزی نہیں کرنی، صرف علمی اختلاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، میں اس چیز کی نہیں کہوں گا۔ ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کے پیچھے پڑیں جی؟ پہلی اتنی بے روزگاری ہے۔ اچھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا، حالت بیداری میں، تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا، اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر، سویا نہیں ہے، لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں الفاظ ہے نبینا۔ یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں؟ جی بیداری میں پڑھ رہا ہے،
सर ये HD जब आएगी ना JPG इसके अंदर तो पब्लिक को पता चल अच्छा जाएगा, ये तो पहले आपने पब्लिक को पता चलेगा कि मुकदमा किसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना जी, हम नहीं कहते मुफ्ती साहब पे मुकदमा करवाएं, ना इनके बुजुर्गों के ऊपर, सिर्फ इल्मी रद्द करें। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, मेरी मजबूरी है। ना मैं तकफीरी हूं ना मैं वो फतवे लगाने वाला हूं, मैं तो इल्मी किताबी बातें करूंगा। वो कहते हैं मैंने फिर तदारुक किया कि चलो नबी इस्लाम को खुश करूं कि मेरे से ये निकला है, तो मैं बेदारी में भी कलमा गलत पढ़ा, फिर बेदारी में दरूद भी गलत पढ़ा। हालांकि अब अल्फाज देखें, वो कहता है मैं नबी ना मौलाना अशरफ अली पढ़ रहा था, हालांकि अब मैं बेदार हूं, ख्वाब भी नहीं है लेकिन बेख्तियार हूं, मजबूर हूं, जुबान अपने काबू में नहीं। ये कहते हैं बुजुर्गों की निस्बत इख्तियार करें आप अल्लाह तक पहुंचेंगे। जो बुजुर्गों की निस्बत इख्तियार करके बुजुर्गों के नामों के कलमे और दरूद पढ़ने शुरू कर दें, तो हम तो पहले बुजुर्ग, अच्छा वो मुफ्ती साहब पूरी इस वीडियो में ना उस बंदे का दिफा करते रहे, ओ बंदे तो छड़ दो, असी कह रहे हैं बंदा जिसे लड़ लगे उहदे गल करो, और फिर आप तो कहते हैं बुजुर्गों के साथ अटैच हो, बुजुर्गों के साथ अटैच हो के ये रिजल्ट निकल रहा है। इसलिए तो जो बंदा ना, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते थे आज के दौर में तो मुरीद होने का मतलब है अपना ईमान ही बर्बाद कर लो। उनकी किताब भी है पीरी मुरीदी की शरई हैसियत, उनका ये पीर को छुड़ रहा ख्याल मानवी तो गवा देंगे। तो यहाँ पे वो देखें, वो कह रहे हैं कि मैं मतलब बेदार भी हूं फिर भी बेख्तियार हूं, ये फैज पहुंच रहा है ना, इसलिए जुबान अपने काबू में नहीं। उस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा तो दूसरे रोज बेदारी में रिक्कत रही, खूब रोया, और भी बहुत सी वजूहात हैं जो हुजूर के साथ बायसे मोहब्बत हैं। कहां तक अर्ज करूं? हुजूर कौन? अशरी थानवी साहब। ए हुजूर जड़ा ना लफ्ज़ गाटे फिट हो गया। वो कहता है हुजूर मैं और क्या कुछ लिखूं आपको, कई बातें थी बस ये मेरी। ए शाह जी नकवी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बंदा लिखे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ कलमा पढ़िया है, बेदार भी हो रहा, मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा मुतकीद हाँ, ਤੁਸੀਂ कहा मरू मरवान लगा यार मैं भी कितने दो जगी ना तेरी वजह टुर जावा, यही कहेंगे ना आप? कोई आम बंदा भी, इसीलिए हम कहते हैं कि आम लोग तो ये जुर्रत भी नहीं करेंगे। ये सवाल इतना लंबा 50 लाइनों का जवाब, एक लाइन का जवाब। इस वाक़े में तसल्ली थी, इस ख्वाब में नहीं, वाक़े में। वाक़या मीन्स ख्वाब प्लस बेदारी। इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो, किसकी तरफ रुजू कर रहे हो? हुजूर की तरफ। हुजूर कौन? अशरी थानवी। नबी इस्लाम की तरफ से रुजू किया ही नहीं उसने, ना हुआ है, कोशिश भी की थी तो नहीं होया, क्योंकि फैज हुजूर दा जे पहुंचिया सी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नहीं, खाली हुजूर दा, छड़े हुजूर। ठीक हो गया जी। इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बिऔन ही ताला, यानी अल्लाह ताला की मदद से मुत्तबे सुन्नत है। बस जवाब खत्म। साथ उन्होंने डेट डाल दी है 24 शवाल 1335 हिजरी। ठीक है जी, 1335 है, ये 36 है, 35 है, 36 का रसाला है, और ये ख्वाब जो है वो, और ये वाक़या जो पूरा है बेदारी वाला, ये मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह वलियाउज़ु बिल्लाह। फिर मैं बेदार होकर भी बेइख्तियारी में पढ़ रहा हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली नबिय्यिना। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसने जब ये वाक़या वहां भेजा और कहा कि हजरत मैं बड़ा परेशान हूं, ख्वाब में भी पढ़ रहा हूं बेदारी में भी, क्योंकि इनके मौलवी कहते हैं तो ख्वाब है जी, ख्वाब में तो इख्तियारी कोई नहीं होता, इसमें अल्फाज है बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। अच्छा, अब आपको कोई बंदा ये खत भेजे कि जी हजरत मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं और बेदारी में भी मेरी जुबान पे यही कलमा जारी है, तो आपको क्या कहना चाहिए कि भाई तौबा कर, तेरे ऊपर इतना बड़ा शैतान का हमला हो चुका है कि तू इतना शैतान के हत्थे चढ़ गया कि तेरा अपना इख्तियार ही खत्म हो गया और तू ये काम कर रहा है। यही होना चाहिए ना। एक मोची से, शराबी कबाबी से पूछ ले, वो भी यही कहेगा, मेरे ज्यादा गुनहगार आदमी भी यही कहेगा। लेकिन अशरी थानवी साहब ने क्या जवाब दिया? उनका उस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो, यानी तुम्हारा जो पीर, यानी कि मैं खुद, वो अशरी थानवी साहब उनका मुरीद था ना, वो बेऔन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी तुम्हारा पीर अल्लाह की मदद से सुन्नत का आमिल है, इसलिए तुम्हें यह ख्वाब दिखाई गई है कि तुम अपने पीर के नाम का कलमा पढ़ रहे हो और उसको नबी मानते हुए उस पर दरूद पढ़ रहे हो। परेशानी की कोई मसला नहीं है कि इसमें तो तसल्ली मेरे लिए हो गई है। अच्छा, अब मुझे बताइए, उस मुरीद को तो छोड़ें, ये जो जवाब दे रहा है बंदा, इसके ऊपर क्या फतवा लगेगा? चलो वो तो होश में नहीं था, ये तो होश में है ना, ये तो ख्वाब नहीं देख रहा,
تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں, اس پہ مناظرے کرتے ہیں پورے. اللہ اکبر, استغفر. یہ جناب پورا جواب ہے. اب اس مفتی نے جب آگے پڑھا تو اس نے آگے سے خود سے بھی کوئی لگایا ہوا ہے کہ اگر یہ میں نے صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو, مطلب وہ میں نے اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوگا تو ٹھیک ہے, شیطان کی طرف سے ہوگا, اگر صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ اس کا ثواب ملے گا, اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو یہ وہ خود سے جملے بنا رہا ہے, حالانکہ اس میں کہیں نہیں لکھے ہوئے ہیں. یہ ہم ایچ ڈی چڑھائیں گے, پھر ہم ان کے پبلک سے کہیں گے ہم آپ پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کر رہے ہیں, ہم کوئی تکفیر نہیں کر رہے, علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ اب لوگ چاہ رہے تھے تو میں نے اس کو ریکارڈنگ کر دیا, اور کوئی جواب نہیں لکھا. جو کچھ اس نے پڑھا وہ جھوٹ پڑھا, غلط پڑھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاہ جی, میں نے اس کے اوپر کئی مہینے صبر کیا ہے. میں نے ان کے لوگوں کو ای میلز کیے ہیں کہ تمہارا مفتی جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو کہو کہ وہ اپنی صحیح ریکارڈنگ کرائے یا مجھے حوالہ دے, ادروائز پھر میں جواب دوں گا تو پھر وہ شکوہ نہ کرے, کیونکہ ہماری تو کوشش, ورنہ تو یہ تو فوراً کلپ چڑھا دیتے ہیں نا, ہم صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پورا صبر کیا, حوالے لکھے, کوئی جواب نہیں آیا. جواب یہی آتا ہے مفتی صاحب فلاں جگہ گئے ہیں, پوچھیں گے کریں گے. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مفتی صاحب سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ. اب بھی ہم ان پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کرتے ہیں, اور اینڈ پہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کے منہج پہ آئیں, اور ایک بار کہہ دو نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں جی, چونکہ اب یہ دوسرے والا درود پڑھا تو صحیح والا بھی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اصلی کلمہ اسلام بھی پڑھ دیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.